دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جور ٹل جائے گی۔ تم دعائیں کرو، یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا، ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی، ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں۔ کہ آپ کا رد عمل اس بارے میں کیا ہے؟ ہمارا رد عمل جو قرآن کریم کی تعلیم ہے ایک مسلمان کے لیے، کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، تو تم پہلا ریئیکشن، پہلا رد عمل تمہارا ہے اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ، یہ ہمارا پہلا ریئیکشن اور رد عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم ایک مسلمان کو ہے کہ مصائب اور شدائد اور تکالیف اور دکھوں کے وقت استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم اپنے نہ کسی بندے سے، نہ کسی حکومت سے، نہ کسی سوسائٹی سے، بلکہ اپنے رب کریم سے مدد طلب کرو، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، وفا دکھاتے ہوئے، ثبات قدم کے ساتھ، اور اس کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے، اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اس کے حضور اپنی عبادتیں پیش کرتے ہوئے۔ تو یہ ہمارا رد عمل ہے، اور یہ رد عمل آپ جہاں بھی کہیں جماعت احمدیہ کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، آپ یہی رد عمل پائیں گے۔ ذرا صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت واقعہ بہت عجیب سا ہے واقعہ، اس پہ اب کیا ہم آپ سے بات کریں، لیکن اس یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوئی حکومت سے ڈیمانڈ ہے اس کی، کوئی جوڈیشل انکوائری یا ایسی چیز؟ ہماری یہ ٹریڈیشن رہی ہے کہ ہم حکومتوں سے اور انسانوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، کوئی مطالبہ نہیں کرتے۔ ہمارا توکل اپنے رب پر ہے، اپنے اللہ پر ہے، اپنا پیدا کرنے والے پر ہے، وہی ہمارا والی ہے اور وہی ہمارا وارث ہے۔ حکومت کو، یہ حکومت کا کام، ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، اگر حکومت کو کچھ خیال ہوتا تو آئے دن روزانہ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 10 جگہ نہیں، 20 جگہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، بینر لگتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، مطالبے ہوتے ہیں، پوسٹر چھپتے ہیں کہ احمدیوں کو، احمدی واجب القتل ہیں، احمدیوں کو قتل کرنا جائز ہے، ان کو پاکستان سے نکال دینا چاہیے، ان کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ان کو 3 دن کی مہلت دی جائے۔ یہ پوسٹر چھپے ہوئے ہیں اور آن ریکارڈ ہیں، اور گورنمنٹ کے ہم پیش کر چکے ہیں، اور گورنمنٹ کو ان کا پتہ ہے، اور جن لوگوں نے چھاپے ہیں انہوں نے اپنا نام نہیں چھپایا، انہوں نے اپنا ایڈریس نہیں چھپایا، سب سامنے ہے کہ آپ ان احمدیوں کو 3 دن کی مہلت دیں، اور اس کے بعد اگر یہ نہیں اپنا عقائد تبدیل کرتے تو ان کو ایک لائن میں کھڑا کریں اور ان کو سب کو مار دیں، یا ان کو اسی طرح مطالبے ہوتے ہیں سارے احمدیوں کو پاکستان سے نکال دیا جائے۔ تو یہ سب چیزیں
حکومت کے اور عمائدین حکومت کے آنکھوں کے سامنے ناک کے نیچے ہو رہی ہیں، اور یہ تعزیرات پاکستان میں یہ جرم ہے کسی کو قتل پہ ابھارنا، کسی کو کسی کے خلاف وائلنس پہ ابھارنا، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں، کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، اور اس میں نہ صرف حکومت بلکہ میڈیا بھی انوالوڈ ہے، وہ بھی احمدیوں کے متعلق جھوٹی خبریں چھاپتے ہیں، جھوٹے عقائد ہماری طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ واجب القتل ہیں اور ان کو نکال دیں، یہ پاکستان کے شہری رہنے کے قابل نہیں، یہ بھی وہ کھلم کھلا اس کو اپنے اخباروں میں اپنے شوز میں بیان کرتے ہیں۔ اچھا مرزا صاحب، آخری سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کل کا جس طرح کا واقعہ، جس طرح کا سانحہ کل ہوا ہے، 2 جگہ پہ اکٹھے انہوں نے ٹیررسٹ نے اکبر اٹیک کیا، آپ کے سمجھنے کہ کیا کوئی تھریٹ وغیرہ تھا یا یہ کوئی سوچی سمجھی کوئی سازش ہے؟ دیکھیں تھریٹ تو ہم، آپ کہہ رہے تھریٹ تو ہم 53 سے ہمارے سامنے ہے، 53 میں بھی ہوئے، 74 میں ہوئے، 84 میں جنرل ضیاء الحق نے جب قانون بنائے ہیں، اس کے کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، روزانہ قتل ہو رہے ہیں، 20 آدمی شہید ہو چکے ہیں ہمارے احمدی میں، پچھلے دنوں فیصل آباد میں 3 آدمی شہید ہوئے تھے۔ اس وقت کسی حکومتی ادارے نے کوئی جھوٹے منہ کوئی ہمارے سے اظہار ہمدردی نہیں کیا، کوئی کنڈیم نہیں کیا ان 3 کے قتل کو، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ڈان کو لکھنا پڑا کہ یہ ڈیتھ نیل ساؤنڈ کر دی گئی ہے احمدیوں کی حکومت کا، اس کا نوٹس نہ لینے پر۔ ایک طرف مرزا آپ نے ابھی میڈیا کی ہی اسٹیٹمنٹ کیا، آپ نے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ جی میڈیا بھی 2 قسم کا ہے۔ ایک لازمی سوال یہ ہے کہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو اس کے متعلق کوئی نہیں، گورنمنٹ کے ایجنسیز ہیں وہ پتہ کر سکتے ہیں۔ بیرونی ہاتھ کی کیا، روزانہ تبلیغ ہو رہی ہے کہ احمدیوں کو مارو، اس میں یہ بیرونی ہاتھ ہے۔ روز علماء اور مولوی اور ختم نبوت کے مجلس والے جلسے کرتے ہیں، کھلم کھلا اس میں احمدیوں کے قتل کی دعوت دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جو احمدیوں کو قتل کرے وہ جنت میں جائے گا۔ اچھا میرے صاحب یہ بتائیے گا کہ سوال یہ آپ سے کہ یہ بتائیے گا کہ جو ابھی یہ واقعہ ہوا ہے اس سے تو نظر آتا ہے کہ یہ مستقبل میں بھی ہوگا، تو آپ کوئی حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں سیکورٹی کی یا کوئی اپنی سیکورٹی؟ ہماری حکومت سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ حکومت کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے شہری ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارا بھی یہ علیحدہ امر ہے، ہر آدمی اپنی حفاظت کا جہاں تک وہ بندوبست کر سکے کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک پرائیویٹ آدمی ہے وہ کہاں تک اپنی کر سکتا ہے۔ میرا صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ سمیت جتنے بھی اعلیٰ افسران پولیس کے تھے اور سرکاری ایجنسیز کے تھے، انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ جی یہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی یہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے یا سیکیورٹی ہے ہی نہیں۔ سیکیورٹی لیپس تو میں تب مانوں کہ اگر جو لوگ احمدیوں کے خلاف کھلم کھلا قتل کی دعوت دیتے ہیں ان پہ کبھی کوئی ایکشن لیا گیا ہو، کبھی ایکشن کوئی نہیں لیا گیا۔ 20 احمدی شہید کیے جا چکے ہیں، کوئی ان میں سے الا ماشاءاللہ کو پکڑا جائے تو پکڑا جائے، پکڑا بھی نہیں گیا۔ یہ خودکش حملہ کون ہے، کس وجہ سے وہ ٹریننگ کے لیے وزیرستان گیا تھا، اب اس کے کیا ارادے ہیں، اس حوالے سے حکومتی موقف آپ نے ملاحظہ کیا کہ حکومت اور حکومت کے ادارے اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں۔ اب اپنے اس کام کے لیے ان کے پاس کیا شرعی دلیل ہے اور ان کا اس کام کے لیے ان کی قوت محرکہ کیا ہے، کس بنیاد پہ وہ یہ کام کرنے چلے ہیں؟ آئیے ناظرین اب اس نوجوان کی زبانی وہ سنتے ہیں۔ اگر آپ رہا ہو گئے جی تو پھر بھی اسی راستے پہ چلیں گے؟ انشاءاللہ کوئی آپ کی سوچ میں تبدیلی نہیں ہے؟ نہیں، انشاءاللہ نہیں آئے گی، اور اس کے بعد بھی آپ کریں گے اگر آپ کو انشاءاللہ، حکم ملا؟ انشاءاللہ۔ تو یہ آپ اپنی اس کے مطابق کریں گے یا کہ امیر کے حکم پہ کریں یہاں گے؟ سے امیر کا حکم ملے گا کیونکہ ان کو آپ نے نہیں کی؟ نہیں شادی کی کوئی خواہش نہیں ہے؟ نہیں، 72 انتظار کر رہی ہیں یہاں کی ایک
کو لے کے کیا کرنا ہے. اور یہ جو لوگ آپ کے ہاتھوں مر جاتے ہیں ان کی بھی حوریں انتظار کر رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ جو معصوم بچوں کا میں نے ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا ان کا دل چل رہا ہوگا. اگر وہ اس حکومت کا ساتھ دیتے ہیں یا حکومت کی اچھائی کے لیے سوچتے ہیں تو ان سے ویسا ہی حساب ہوگا. ہمارے مفتی صاحب، ہمارے میر صاحب جو وہاں ہیں، انہوں نے کہا آپ جو بھی فدائی حملہ کریں گے اس میں جو لوگ آپ کے ٹارگٹ کے علاوہ مریں گے ان کا آپ کے اوپر کوئی حساب نہیں ہوگا. پاکستانی قوم کوئی بے گناہ نہیں ہے. جو وزیرستان سے باہر ہے وہ کوئی بے گناہ نہیں. اگر بے گناہ ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا ہے تو وزیرستان جائیں، ان لوگوں کا ساتھ دیں.